اس ٹائم ہم موجود ہیں سینٹ کے اوپر، جہاں پہ سینٹ کے فلور کے اوپر ہمارے بھائی ہمارے جرنلسٹ بھی ہیں اور سینیٹر بھی ہیں، عرفان صدیقی صاحب جو ایک سینیٹر ہیں اور بڑے دبنگ قسم کے سینیٹر ہیں، جنہوں نے ہمیشہ صحافیوں کے لیے اور حکومت کے لیے، پاکستان کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی۔ تو میں چاہوں گا 9 مئی کے حوالے سے، 9 مئی آ رہی ہے تو اس پہ سر کیا اقتدام ہو رہے ہیں؟ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ 9 مئی ہماری تاریخ کا بڑا افسوسناک دن ہے۔ ایسا دن ہے کہ جو ہم نے جب سے پاکستان بنا ہے ایسا دن دیکھا نہیں ہے۔ بڑے بڑے حادثات ہوئے، سانحے ہوئے، لیکن جو کچھ 9 مئی کو مسلح افواج کی تنصیبات کے ساتھ کیا گیا، شہداء کی یادگاروں کے ساتھ کیا گیا، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، کسی ملک میں بھی نہیں ملتی۔ احتجاج ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، جلسے، جلوس، دھرنے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ کام جو ہوا ہے یہ نہایت افسوسناک ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ کل جو ڈی جی ISPR صاحب نے فرمایا اور یہ کہا کہ ایسے مجرموں کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو کل پھر کوئی اور یہی کچھ کرے گا، پھر ہم دہشت گردوں کو اور تخریب کاروں کو کس قانون کے تحت پکڑیں گے۔ تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کی انہوں نے درست کہا کہ یہ فوج کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے، ہماری سلامتی کا معاملہ ہے، ہماری مسلح افواج کے تحفظ کا، ہمارے پاکستان کے دفاع کا معاملہ ہے۔ تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے اور ہمیں افسوس ہے کہ 1 سال ہو گیا ان لوگوں کو گرفت میں نہیں لیا جا سکا، ان کو سزائیں نہیں دی جا سکیں۔ اللہ کرے کہ یہ معاملات جلدی حل ہوں۔ سر اس کے حوالے سے جو آرمی چیف جو ہمارے جو ISPR نے جو پیغام دیا وہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو سر میں چاہ رہا ہوں کہ جو یہاں پہ جو قانون سازی کے حوالے سے یا آج جو موجودہ سینٹ کا جو اجلاس چل رہے ہیں اس کے اوپر کس چیز کے اوپر سر قانون سازی ہو رہی ہے؟ دیکھیے آج کل تو سینٹ کا اجلاس نہیں ہے، چھٹیاں ہیں، غالباً 2 ہفتے بعد اجلاس شروع ہوگا اور اس کے بعد پھر جائے گا۔ ابھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ سینٹ ابھی وجود میں آیا ہے، الیکشن ہوئے ہیں، اس کا ایک ہی سیشن ہوا ہے جسے آپ تعارفی سیشن کہہ سکتے ہیں۔ تو اب قانون سازی یہ ہوتی ہے کہ یا قومی اسمبلی میں آتی ہے، وہاں سے قانون پاس ہوتا ہے، ہمارے پاس آ جاتا ہے، یا ہمارے پاس ہوتا ہے اور نیچے چلا جاتا ہے۔ تو ابھی یہ قانون سازی کا عمل پوری طرح متحرک نہیں سر جو ہوا۔ صحافیوں کے لیے جو 2022 کے اندر آپ نے ایک جدوجہد کر کے جو ہم نے قانون کے اوپر امپلیمنٹ کروا کے قانون پاس ہوا، اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے ابھی تک واقعی وہ قانون جو تھا وہ بڑا اہم ہے صحافیوں کے لیے۔ ہم انشاءاللہ اب حکومت قائم ہو چکی ہے PMLN کی اور مخلوط حکومت، ہم اس پہ بڑا سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ اللہ تارڑ اس پہ بڑا ٹائم دے رہے ہیں، اس پہ کل بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اس پہ سر پتہ چلا کہ بلاول صاحب دوبارہ وزیر خارجہ آ رہے ہیں۔ ابھی وہ آئیں گے تو ضرور آئیں، ہم نے تو انہیں پیشکش کی ہوئی ہے۔ بلاول صاحب نہیں بلکہ پیپلز پارٹی سے ہمارا معاملہ چل رہا ہے اور وہ آنا چاہیں گے تو موسٹ ویلکم۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔